السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مخرج نمبر 14 جو کہ صاد زا سین کا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو سیٹی والے حروف کہا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو قرآن کے اندر ادا کرتے ہیں تو ایک طرح کی سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسے فعززنا، جیسے تسنیم، اسی طرح والصالحین، تو یہ سیٹی کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیٹی زیادہ سے زیادہ سین میں پائی جاتی ہے، اس سے کم پھر زا کے اندر ہوتی ہے، اس سے کم پھر صاد کے اندر ہوتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں اس کا مخرج کہ یہ کہاں سے نکلتے ہیں اور ان کو سیٹی والے حروف کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے زبان کا سرہ اور ثنایا سفلی کا کنارہ۔ اب زبان کا سرہ کون سا ہے؟ جو یہ بالکل باریک ہے، سامنے والا زبان کی نوک والا، یہ زبان کا سر بالکل باریک جو ہے، یہ کہاں لگے گا؟ ثنایا سفلی۔ ثنایا سفلی کسے کہتے ہیں؟ ثنایا کہتے ہیں یہ سامنے والے 4 دانتوں کو، اوپر والے 2 کو ثنایا علیا، نیچے والے 2 کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ اب جب زبان کا سرہ اور ثنایا سفلی کا کنارہ، یعنی نیچے والے جو 2 دانت ہیں سامنے والے، اس کے اندر جب کنارے کے اندر زبان کا سرہ لگے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ جیسے تھوڑی سی زبان کہاں لگ رہی ہے؟ مع کچھ اتصال ثنایا علیا کے بھی ہیں، یعنی کچھ زبان کا سرہ ثنایا علیا کے بھی ساتھ بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نیچے والے دانتوں کے ساتھ بھی لگتا ہے، اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے جو سامنے ہیں۔ اب جیسے سین، صاد، زا، ٹھیک ہے۔ یہ سیٹی اس لیے ادا ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر میں صفت صفیر جو ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ بھی ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ زبان کا سرہ اور ثنایا سفلی کا کنارہ، یعنی جب زبان کا سر ثنایا سفلی نیچے والے 2 دانتوں کے ساتھ لگے گا اور کچھ اتصال ثنایا علیا کے بھی ہیں، یعنی تھوڑا سا اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ بھی لگ جائے گی زبان، جب ان کے ساتھ لگے گی تو وہاں سے زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں، صاد، زا، سین ادا ہوتے ہیں، اور ان کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے، ان کو حروف صفیر بھی کہتے ہیں۔ اب ان کو حروف صفیر کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی صفت ہے جو صفیر ہے، جس کو کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے سیٹی کے ہے۔ صفیر کا معنی کس چیز کے آتے ہیں؟ سیٹی کے، جیسے کوئی سیٹی مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زا کے اندر اس طرح کی سیٹی ہوگی، سین کے اندر سب سے زیادہ سیٹی ہے اور صاد کے اندر سب سے کم سیٹی ہے۔ ان کو حروف صفیریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سیٹی والے حروف ہیں اور صفیر کا معنی آتا ہے سیٹی کے۔ اب یہاں پر ہم نے مخرج بیان کیا ہے تو مخرج کی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، مخرج کی وجہ سے ان کو اصلۃ اللسان کیا کہتے ہیں؟ اصلۃ اللسان، یعنی زبان کی نوک کا وہ حصہ جو بالکل پتلا ہوتا ہے، زبان کی نوک کا وہ حصہ جو بالکل کیا ہوتا ہے؟ پتلا ہوتا ہے۔ اب مثال کیا ہے ان کی؟ اب مثال دیکھیں قرآن کے اندر، جیسے توصلا، توصلا، یہاں پر سیٹی بہت کم ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں فعززنا، اب یہاں پر تھوڑی سیٹی زیادہ ہو گئی زا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں توصلا، فعززنا، اور سین کے اندر ویسے بھی سیٹی زیادہ ہوتی ہے، جیسے تسنیم، ٹھیک ہے۔ جیسے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ٹھیک ہے۔ تو سین کے اندر سب سے زیادہ سیٹی ہوگی، زا کے اندر پھر اس سے کم ہوگی، صاد کے اندر بالکل کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو میں نے آپ کو مخرج نمبر 14 بتایا ہے وہ ہے صاد، زا، سین کا، کہ یہ کہاں سے نکلتے ہیں۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ سیٹی والے حروف کہاں سے نکلتے ہیں، ان کو سیٹی والے حروف کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کو اصلۃ اللسان یعنی مخرج کی وجہ سے ان کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلے مخرج میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔